اچھا، میں ظاہر ہے تنقید کے حوالے سے بھی ایک سوال میرے اپنا پوچھا گیا کہ معاصر تنقید اب مطلب ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے شمس سلمان فاروقی تھے، وارث الوی تھے، ماشاءاللہ ہیں فاروقی صاحب، شمی منفی صاحب، ویسے نقاد اب کیوں نہیں؟ ہماری تنقید اس طرح کی رچ اب کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ فاروقی صاحب جیسا مرضی ہم انہیں ان کی تنقید بہت اعلیٰ ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن ان کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے ظفر اقبال کو بے شک غالب کے برابر نہ کہا ہو، لیکن انہوں نے بڑھا دیا ظفر اقبال کو غالب سے، بات شروع ہو گئی۔ احمد مشتاق کو فراق گورکھپوری سے بڑا شاعر قرار دے دیا۔ بھلے درست کا غلط کا یہ بات کا کوشچن ہے، لیکن انہوں نے ایک ویلیو ججمنٹ دی، جسے ہم کہتے ہیں کہ قدری فیصلہ کیا، تعین قدر کی۔ تو ہماری جو نئی جو تنقید ہے اس کے اندر الجھن یہ ہے کہ وہ دو باتوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، نہ ان کو کوئی سمجھ آتی ہے اس کی، ایک تعین قدر، اور دوسرا جو شاعری میں یا شعر میں یا نظم میں جو تاثیر ہوتی ہے، وہ ان دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے نقاد۔ میں سارے ناقدین جو عمومی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی تو ہوگا، لیکن اس سے ایک جو پرابلم پیدا ہوا کہ مثلا یہ کہ جی قاری اور اس کا متن جو ہے، جو مصنف اور اس علیحدہ اپنے متن سے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مطلب یہ ایک انسان کش رویہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ متن جس نے تخلیق کیا ہے وہ اگر مر گیا ہے تو بھی ہم غالب کو یاد کرتے ہیں، تو چلو اس نے بیچارے نے اب کیا اس کو پتہ چلنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن بات بہرحال یہ ہے کہ جو شاعر تخلیق کرتا ہے اس کا اس سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، اس کی اپنی تخلیق سے پورے کا پورا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ تخلیق کار جس عہد میں زندہ ہے اس عہد کے باقی لوگوں کا وہ نمائندہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری تنقید میں ایک مفلسی کا عنصر نظر آتا ہے۔ مثلا یہ نظر آتا ہے جی کہ ایک عمومی طور پہ آپ کسی نظم کو لے لیں، کسی غزل کو لے لیں، آپ اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے تشریح کرتے ہیں۔ آپ تشریح کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کس سطح کی شاعری ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انتہائی درمیانے درجے کا متن، بشرطے کہ وہ گنجلک ہو، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی گھونڈیاں کوئی ڈالی ہوں، گرہیں باندھی ہوئی ہوں کہ ان کو کھولنے کے لیے نقاد اپنا زور لگائے، تو وہ اس کی بھی اتنی تعریف کر دے گا۔ اور ایک سیدھی سادی نظم ہے اور وہ اتنی پرتاثیر اور بامانی ہے تو اس کو وہ ایک ہی کھونٹی سے باندھ دے گا۔ تو اس میں یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں مثلا اگر ہم اپنی عمروں کو دیکھیں تو ہمارے جو ہم سے پہلی نسل کے شاعر تھے وہ سارے کے سارے ہم سے آدھی عمروں میں وہ ملک کے جانے پہچانے لوگ تھے، اور ہماری نسل کے لوگ جو ہیں وہ اگر جانے جاتے ہیں تو ایک خاص سرکل میں جانے جاتے ہیں، اگرچہ عوام الناس تک ان کی رسائی نہ ہونے کی بہت سی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ نقاد کا بھی ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو امروز کا ادبی صفحہ آیا کرتا تھا، ادبی ایڈیشن، جو بھی چھٹی کا دن ہوتا تھا، اتوار تھا یا جمعہ تھا مجھے یاد نہیں، تو اس میں احمد الدین قاسمی کا ایک طویل کالم آیا کرتا تھا۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ احمد فراز کی ایک نظم، میں کوئی کرنوں کا سوداگر نہیں، وہ میں نے پہلی دفعہ ان صفحات پر پڑھی، اور اس میں احمد الدین قاسمی نے جس طریقے سے اس نظم کو کھولا، اس کے مفاہیم کے در وا کیے، تو میرے جیسا ایک بچہ بھی واہ واہ کرنے لگ گیا۔ تو وہ ایک جو کردار ہوتا ہے نقاد کا یا تنقید کا، تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا نقاد اس حوالے سے بہت زیادہ مشکل پسند ہے،
اور بہت مختلف ہے. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ مستعار تھیوریز ہیں اور یہ کینچی کام ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاعری ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اپلائی ہم جو رولز کر رہے ہیں وہ کہیں اور کے کر رہے ہیں. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری تنقید جاگے گی نہیں، اس میں جان پیدا نہیں ہوگی، وہ ویلیو ججمنٹ نہیں دے گی. بے شک وہ رد کرے لیکن طاقت سے رد کرے. وہ کسی کو تسلیم کرے تو پوری طاقت سے تسلیم کرے. تبھی ہمارے ادب میں کھرے کھوٹے کی پہچان ممکن ہو سکتی ہے، اور ناموں کی چھانٹی ہو سکتی ہے. کمزور شاعر اور طاقتور شاعر میں فرق جو ہے وہ